اب میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لا کر ہم تمام سامعین کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے محظوظ فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، رب سبحانہ و تعالی نے بڑی بندہ نوازی فرمائی. دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رضا نصیب فرمائے. اس مجلس کی برکت سے اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اس مجلس کی برکت سے اللہ میرے آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. جس مقصد کے تحت یہ مجلس منعقد کی گئی، ہمارے آصف بھائی کے والد محترم بشیر بھائی، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. ہر ایک کو مسلمانوں دنیا سے جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، میری امت کی عمر 60-70 کے درمیان. قبرستان بھرا پڑا ہے. زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اس اذان سے جس کی نماز نہیں ہوتی. زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے اس نماز سے جس پر اذان نہیں ہوتی. لیکن زندگی ایسے گزار کے مرو کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ شوق سے آئے، یہ کہہ کر نہ آئے کہ چلو جانا پڑے گا. یہ دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے. دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے. دنیا دار الفتن ہے، آخرت دار الامن ہے. دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. ہزاروں نے، لاکھوں نے، کروڑوں لوگ دنیا میں آئے. یہ تو اتنی بے وفا دنیا ہے، 4 دن میں لوگ سگی ماں کو بھول جاتے. ابھی دیکھو جس ماحول میں ہم جی رہے، کس کے پاس فرصت ہے قبرستان جانے کی؟ کتنوں کو یاد ہی نہیں ہوتا ہمارے رشتہ دار کہاں سوئے ہوئے. تھوڑا زمانہ ہوتا ہے نشان مٹ جاتا ہے، نام بھی بھول جاتے لوگ. عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے یہ دنیا کتنی بے وفا ہے. وہ جب تبلیغ دین کے لیے جاتے تو کھانا ساتھ لے کر جاتے تھے. ایک دفعہ ڈبہ پیک کروایا، خادم کو ساتھ لیا، 3 روٹیاں ڈبے میں رکھی، کافی سفر طے کیا. جب ایک شجرہ سایہ دار آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا چلو کھانا کھاتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں، پھر آگے کو چلیں گے. شجرہ سایہ دار نیچے بیٹھے. عیسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا چل ڈبہ کھول، روٹی چباتے. ڈبہ کھولا، روٹی نکلی 2. کتنی رکھی تھی؟ بولو 3. نکلی کتنی؟ 2. تو عیسیٰ علیہ السلام نے متعجبانہ لہجے میں خادم سے پوچھا بھائی ڈبہ تو میں نے پیک کیا تھا، 3 روٹیاں میں نے رکھی تھی، میں نے تو کھائی نہیں، تو یہ 2 کیسے ہوئی؟ تو وہ جٹ سے کہنے لگا قسم خدا کی میں نے نہیں کھائی. جو بات میں قسمیں کھاتا ہے نا، یہ نشانی ہے اس کے جٹھا ہونے کی. عیسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے میں نے رکھی ہے روٹیاں 3، ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور تو ہے نہیں، میں نے کھائی نہیں، ضرور اسی نے کھائی، جھوٹ بولتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے معجزات دیے تھے. مٹی کی ٹھیکری بنائی، پھونک ماری، سونے کی بن گئی. مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری، سونے کی بن گئی. مردہ کے پاس کھڑے ہو کر کہتے قم باذن اللہ، مردہ کھڑے ہو کے گفتگو کرتا تھا. مادر ذات اندھے کی آنکھ میں انگلی پھیر دیتے، نور اتر جاتا تھا. مادر ذات کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، شفا مل جاتی. انہوں نے اپنے معجزے کی روشنی میں مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی، پھونک ماری، تینوں سونے کی بن گئی. ایک اس کی طرف کی، ایک اپنی طرف کی، اور تیسری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ تیسری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. وہ کہنے لگا قسم خدا کی میں نہیں کھائی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا نبی جھوٹوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا، تو تینوں اپنے پاس رکھ. وہ بھی سوچنے لگا نبی نہ ملا تو کیا ہوا، سونا تو ملا. عیسیٰ علیہ السلام آگے کو چلے گئے. وہ راستہ جنگل کا تھا، چاروں طرف ڈاکوؤں کا گھیرا تھا.
इसको इतनी समझ ना आई कि ये सोना है इधर उधर कहीं छुपा लो। इतने में 2 डाकू आए और खंजर दिखाने लगे। तो वो कहने लगा भाई मारने की बात मत करो, तीनों का एक एक हिस्सा। अब खाना सोना खाने का काम तो करता नहीं, दोपहर का वक्त था, भूख भी लगी थी, तो एक बंदे को मुकल्लफ किया तू बाजार जा रोटी लेकर आ। 2 बंदे जंगल में बैठे, वो बाजार गया। जो बाजार गया वो सोचने लगा मैं इनके बाप का नौकर लगता हूँ, वहां धुआं बर्दाश्त करूंगा, धूप बर्दाश्त करूंगा, पैदल जाऊंगा, पांव दुखेंगे, तन्नूर के सामने खड़ा रहूंगा, रोटी पकवाऊंगा, ये वहां आराम से बैठ के खाना खाएंगे। इसके जहन में एक तरकीब आई, इनके रोटी में खाने में जहर मिला देता हूँ, वो खाएंगे मर जाएंगे, सारा सोना मेरा हो जाएगा। उधर उन दोनों ने प्रोग्राम बनाया, वो आएगा तो कहेंगे इतनी देर कर दी, हम यहाँ इंतजार में बैठे, तू वहां लस्सी पी रहा था। मारेंगे जोर से तलवार, गर्दन दूर जाके पड़ेंगी, निस्फा निस्फी बांट लेंगे। उधर वो आया, उधर से वो आया जहर मिलाया हुआ खाना लेकर। इधर इन दोनों ने आकर के कहा, हमला किया कि भाई इतनी देर कर दी, मारी तलवार जोर से, दूर गर्दन जाके पड़ी। अब वो दोनों खुश हो गए कि चलो अब खाना खाते, सोना आधा आधा बांट लेंगे। खाना खाए, मिला हुआ जहर खाए, सोए उठे कौन। कई दिनों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। तीनों सोने की ढेरिया पड़ी हुई है, 3 लाशें पड़ी हुई है। ठंडा सांस लिया, कहा तो दुनिया तूने किसी से वफा न की। बड़ी बेवफा दुनिया है। उधर कफन भी पुराना नहीं होता, इधर बच्चे बांट लेते। उधर फरिश्ते पूछते तेरा रब कौन है, इधर झगड़े हो रहे, वकील को बुलाओ, दस्तखत लेनी है। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है कुल मताउद दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा, तुमने उस पर दिल क्यों जमा लिया। कुलू व तमत्तउ कलीला इन्नकुम मुजरिमून। अल्लाह फरमाता है खाओ पियो मजे उड़ा लो, सौदा चंद दिनों का हो, तुम परले दर्जे के मुजरिम। ऐसी जगह जाकर पढ़ोगे तुम ला यमूतु फीना वला यहया, ऐसी जगह जाकर पढ़ेंगे जहां न मौत आएगी न जिंदगी बनेगी। अल्लाह के दरबार में मेरी आपकी पेशी होंगी, बोलो जोर से बेशक। फिर वो वक्त ना आए कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। वो एक बादशाह था, उसने अपने नौकर से कहा जा बाग में जा, फल तोड़ के ले आ, जितने अच्छे फल तोड़ के लाएगा उतना अच्छा इनाम दूंगा, लेकिन तेरे लिए एक शर्त रहेगी। कहा क्या? कहा जिस दरख्त को तू छोड़े वहां वापस नहीं आना है, 1 वे सफर करना है, रिटर्न नो एंट्री, जहां जाए वापस नहीं आ सकता। जितने अच्छे फल लाएगा उतना अच्छा इनाम दूंगा। वो खादिम जब बाग में दाखिल हुआ, बड़ा बाग था, बाग में आया, एक दरख्त की तरफ नजर डाली तो दरख्त के फलों को टटोला तो इसकी साइज और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। वो सोचने लगा ये ले गया तो इनाम कम मिलेगा, और आगे को जाता हूँ। आगे को गया, अब पहले दरख्त की तरफ नहीं आ सकता, आगे को गया तो साइज और क्वालिटी और अच्छी नजर आई, तो वो सोचने लगा और आगे को जाता हूँ, ज्यादा इनाम की लालच थी, और आगे को गया और आगे को गया। जो आगे जाता गया फलों की साइज और क्वालिटी में फर्क आता गया। वो सोचने लगा ये तो जैसे जैसे आगे जाता हूँ फल अच्छे नजर आते, अच्छा है, इससे बाग के आखिरी हिस्से से फल तोड़ के ले जाऊंगा। बादशाह खुश हो जाएगा, उसका कुर्ब मिल जाएगा, जेब भी भर जाएंगी, इनाम भी मिल जाएगा। जब आखिरी हिस्से में पहुंचा तो उसकी नजर हैरानी में फटी की फटी रह गई, उसकी आंखें देखा तो आखिरी दरख्त के ऊपर पेड़ पर कोई फल नहीं था। वो खाली टोकरी लेकर बादशाह के पास आया, शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ठीक इसी तरह यहाँ बादशाह से मुराद अल्लाह है, खादिम से मुराद बंदे की खुद की जात है, बाग से मुराद जिंदगी है, टोकरी से मुराद नामे आमाल है, फलों से मुराद मेरी आपकी नेकिया है। हम रोजाना कहते कल से नेक बन जाएंगे, कल से नेक बन जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कल कल करते रहे और हमारे दामन में एक पल भी बाकी ना रहे और अल्लाह के दरबार में वो खादिम की तरह खाली टोकरी नेकियों की लेकर के जाए, नेकी नाम की कोई चीज ही नहीं। जिंदगी तो रबी बिन खिराश ने गुजारी थी, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। इन्होंने कसम खाई थी जब तक अपना अच्छा अंजाम नहीं देखूंगा वहां तक नहीं हंसूंगा, नहीं मुस्कुराऊंगा। सारी जिंदगी इसी तरह गुजारी, हंसे ही नहीं। इनका इंतकाल हुआ, इनका भाई गस्साल को बुला के ले आया, मैयत को गुसल देने वाले को। जहां जिस कोठड़ी में रबी बिन खिराश की मैयत रखी हुई है, वो गस्साल अंदर गया, थोड़ी देर के बाद बाहर आया, उसके चेहरे पर पसीना था। तो बाहर वालों ने पूछा भाई क्या हुआ?
کہا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے. کہا کیوں؟ کہا نحن نغتسلہ وہو یتبسم. ہم اسے غسل دے رہے تو وہ مسکرا رہا ہے. ہم اسے غسل دے رہے تو وہ ہنس رہا ہے. اس واقعے کو علامہ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا, قاضی ایاز مالکی اندلسی نے شفا میں لکھا, علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں لکھا, علامہ سہیلی نے روضۃ الجنت میں لکھا کہ تیرا بھائی بڑا عجیب ہے, ہم غسل دے رہے ہیں وہ مسکرا رہا ہے. تو اس کا بھائی کہنے لگا اس نے بھائی قسم کھائی تھی اپنا اچھا انجام دیکھے گا نہیں, وہاں تک نہیں مسکرائیں گا. آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھا ہوگا, مسکرایا ہوگا, اس میں کون سی تعجب کی بات ہے. اب دو جماعت بن گئی. ایک جماعت کہنے لگی نہیں من گڑت کہانی ہے, مرنے کے بعد بھی کوئی ہنستا ہے. اور ایک جماعت کہنے لگی نہیں ساری زندگی دکھوں میں گزاری ہے, یہ کون سی دور کی بات ہے, وہ مرنے کے بعد بھی ہنسا ہوگا. اتنے میں ربیع بن خراش کو غسل دے دیا گیا, کفن اڑا دیا گیا اور اس کی چارپائی کو برآمدے میں رکھا گیا. ادھر لوگ جھگڑے رہے, بحث کر رہے, ادھر ربیع بن خراش نے جنازے سے باہر ہاتھ نکالا, کہا السلام علیکم. تو لوگوں نے کہا اتتکلم بعد الموت, موت کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ کہا نام اتکلم بعد الموت, ہاں میں موت کے بعد باتیں کر رہا ہوں. فلنحینہ حیاتا طیبہ, جس نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام گزاری ہو, مرنے کے بعد مردہ نہیں ہے, اللہ انہیں ابدی اور سرمدی زندگی دیتا ہے. اب لوگوں کو تو بہانہ مل گیا کہ ایک مردہ بول پڑا, کوئی ادھر کی پوچھتا ہے کوئی ادھر کی پوچھتا ہے. کسی نے پوچھا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا استقبلنی ربی بغیر غضبان, اس قدرت والے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا. استقبلنی ربی بروح و ریحان, اس قدرت والے رب نے پھولوں سے میرا استقبال کیا. اب لوگوں نے جب سلسلہ کلام طویل کر دیا تو علامہ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے, ربیع بن خراش کہنے لگے اجلوا بی ولا تؤخروا بی فإن ابا القاسم ينتظر علیہ السلام, دیر نہ کرو جلدی جلدی قبرستان لے چلو, امام الانبیاء کو میرے جنازے کا انتظار ہے. ان کی تدفین ہوئی, ایک آدمی بھی گھر نہ گیا. اس وقت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی. سارا قافلہ ام المؤمنین کی دہلیز پر آیا اور کہا ہم نے ایک مردے سے گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ امی عائشہ فرمانے لگی میں نے میرے آقا کو فرماتے ہوئے سنا ہے, کان رجال من امتی یتکلمون بعد الموت, میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو مرنے کے بعد بھی باتیں کریں گے. زندگی تو یہ گزار کے گئے, ہم تو صرف کاٹ رہے. وہ دھرتی کے پیٹ میں تھے پھر بھی دھرتی کا وقار تھے, ہم دھرتی کے اوپر ہے پھر بھی دھرتی کا بوجھ ہے. ہم سے سود نہیں چھوٹتا, ہم سے زنا نہیں چھوٹتا, ہم سے بدمعاشیاں نہیں چھوٹتی. اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین, دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, مضبوطی سے تھام لو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. دو چیزیں دی, کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری چیز سنتی اور ایک میری زندگی. آج قرآن بھی چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کی سیرت بھی چھوڑ دی, اسی لیے تو مارے مارے پھر رہے. ایک بزرگ تھے ایک ہفتے میں 1,00,000 دفعہ درود پڑھتے تھے. خواب میں ایک دفعہ اللہ کے نبی ملے, جسم پر زخم تھے, تو بزرگ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے زخم ہے؟ کہا یہ زخم غیروں سے نہیں ملے, مجھے اپنوں سے ملے. تم غیروں کی بات کرتے ہو, ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں. لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے, ہم نے پھولوں سے زخم کھائے. مکہ والے نہیں مانتے تھے, وہ تو کافر تھے, ناقدرے تھے, ان سے گیلا نہ تھا. طائف کے 9 سال بعد امی عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا طائف کے پتھر آج بھی میری نظروں کے سامنے ہیں. وہ تو ناقدرے تھے, مجھے گیلا ان سے نہیں ہے, مجھے گیلا ان لوگوں سے ہے جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں, میری سنتوں کو پاؤں تلے رونتے ہیں. آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. زمانے کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی اگر ان 2 چیزوں کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیا. اور قرآن کا نبی کی سیرت سے ڈائریکٹ تعلق ہے. اللہ کے امی عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا ہمارے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ کہاں قرآن نہیں پڑھتے, کانا خلقہ القرآن, ہمارے نبی نے کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں جو قرآن سے ہٹ کر ہو. قرآن کریم کے 30 پارے ہیں, قرآن
کریم کے اندر 7 منزلیں ہیں، قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں ہیں، 93 مکی ہے، 21 مدنی ہے، قرآن کریم کے اندر 14 سجدے تلاوت ہے، قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں، قرآن کریم کے اندر 551 رکوع ہے، قرآن کریم کے اندر 1274 مدیں ہے، قرآن کریم کے اندر 3,21,250 حروف ہے۔ یہ صرف حروف نہیں ہے، یہ سیرت مصطفیٰ کے پروف ہے۔ 40 سال پہلے پنڈت ڈاکٹر شنکر دیال نے لکھا تھا مسلمانوں کا قرآن سے رشتہ کیسا رہ گیا۔ وہ کہتا ہے پنڈت عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھی، مردوں کا منشور بنا دیا، علم کی کتاب تھی، لا علموں کے ہاتھوں میں تھما دیا، تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، صرف مردوں کی بخشش پہ لگا دیا۔ ارے مسلمانوں تم نے کیا کیا؟ آج ہمیں قرآن کی باتیں سمجھ نہیں آتی، اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ایسے بن گئے قرآن سمجھ نہیں آتا، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ایسے بن گئی حق راہ دکھائی نہیں دیتی، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ایسے بن گئے حق بات سنائی نہیں دیتی۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ انسان نہیں جانوروں کی طرح ہے، جانور بھی نہیں، اللہ فرماتا ہے جانوروں سے بھی بدتر، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں جنہیں قرآن سمجھ نہیں آتا، نبی کا فرمان سمجھ نہیں آتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اللہ فرماتا ہے جنہوں نے میرے قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا، میری ملاقات کو جھٹلایا، قیامت کا دن ہوگا ان کی ساری نیکیاں بیکار گئی۔ ارے او میرے بندے، تو نے میرے قرآن پہ یقین نہ کیا، حشر پہ یقین نہ کیا، پل صراط پہ یقین نہ کیا، موت کے جھٹکے پہ یقین نہ کیا، قبر کے اندھیرے پہ یقین نہ کیا، تولو کیا تیرے پلڑے میں کچھ ہے ہی نہیں، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کیا تولو تیرے پلڑے میں کچھ ہے ہی نہیں۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، اللہ فرماتا ہے تم نے جہنم کی تیاری کی، رات کو جہنم کی تیاری، دن کو جہنم کی تیاری، تم نے انگاروں کی تیاری کی، تم نے عذاب الہی کی تیاری کی، تم نے قہر خداوندی کی تیاری کی۔ آؤ پھر وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی، ایسا سخت قسم کا گرم پانی مشکا شریف میں موجود ہے، پیالہ منہ کے پاس لے جائے گا، سارے چہرے کی چمڑی نکل کے پیالے میں جا پڑیں گی۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ زور سے بولو انشاءاللہ، قرآن پڑھیں گے، بولو زور سے، اور نمازوں سے بھی دور ہوئے، قرآن بھی چھوڑا، نمازیں بھی چھوڑ دی۔ آج ہمارے پاس سورہ یاسین پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، سورہ یاسین سنانے والا تو بلایا جاتا ہے، سورہ بقرہ پڑھانے والا بلایا جاتا ہے، میت ہوتی ہے گھر میں 1 گھنٹے کے لیے قرآن کا داخلہ کھلتا ہے، سارے گریجویٹ، سارے اپ ٹو ڈیٹ، کہیں گھر ایسے ملتے ہیں رات کو انتقال ہوا، صبح جنازہ اٹھانا ہے، ساری رات میت ویران پڑی رہتی ہے، پاس بیٹھ کر ایک قرآن پڑھنے والا نہیں ملتا۔ شرح الصدور کتاب کے اندر لکھا ہے، علامہ یافعی نے روض الریاحین کے حوالے سے ایک بڑے بزرگ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، دیکھو قرآن کی برکت، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کو قبر میں دفن کیا گیا، جب واپس لوٹے تو اندر سے مار پیٹ کی آواز آئی، تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ایک کالا کتا نکلا، تو لوگوں نے پوچھا اس کتے سے، وہ بزرگ نے پوچھا اس کتے سے کہ تو کون ہے؟ کہا میں اس کا برا عمل ہوں۔ کہا یہ پیٹائی تیری ہو رہی تھی یا اس کی ہو رہی تھی؟ کہا میری وجہ سے اس کی ہو رہی تھی۔
پھر تو باہر کیسے آیا؟ کہا اس کی فجر کے بعد کی یاسین نے اسے بچا لیا۔ کتابوں میں بہت سارے واقعات لکھے، کتنے لوگوں کی کیسے کیسے نجات ہوئی۔ ہمارے پاس فرصت ہی کہاں ہے، پڑھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ نمازیں نہیں پڑھتے مسلمان، فجر میں سوتے رہتے۔ بخاری شریف میں جو بندہ جان بوجھ کے فجر میں سوتا رہتا ہے، شیطان اس کے کانوں میں آ کے پیشاب کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا، میرا تو ارادہ ہوتا ہے ان کو گھر والوں کے سمیت گھروں کو بھی جلا دو، گھر والوں کو بھی جلا دو۔ کتنے گھر ایسے، سارا گھرانہ صبح 10 بجے اٹھتا ہے، پڑھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں نماز۔ آج کسی کی تعزیت میں بیٹھے ہوئے، کل ہم قبروں میں ہوں گے۔ ہمارے آنند شہر میں کل 35-37 سال کی عمر تھی، حافظ عبدالرشید صاحب، اتنی خوبصورت اذان دیتے تھے آنند جامع مسجد میں، ایسا ہی لگے جیسے حرم شریف مدینہ منورہ میں اذان چل رہی، اتنی خوبصورت آواز تھی۔ کل ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ کوئی بیماری، ناخن میں بھی بیماری نہیں تھی۔ ابھی وانکانیر میں ایک حافظ صاحب کا انتقال ہوا، ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں، حادثے میں۔ کتنے لوگ کیسے کیسے مر رہے مسلمانوں۔ اپنی زندگی کو کارآمد بناؤ، اپنی زندگی کو خسارے سے بچاؤ۔ نمازیں نہ چھوڑو، نماز پڑھو، قرآن سے دوستی کرو، قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ 5 دفعہ صدائے آتی ہے، کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ دنیا میں رہ کر اگر تھانے دار کا بلاوا آ گیا، پسینے آ گئے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی طرف سے بلاوا آ گیا، گھبراہٹ آ گئی، جج کی طرف سے بلاوا آ گیا، جان نکلنے لگی۔ ارے کبھی سوچا بھی ہے دربار الہی کی طرف سے روزانہ 5 دفعہ صدائے آتی ہے، اللہ اکبر۔ فیس بک نہیں چھوٹتا، واٹس ایپ نہیں چھوٹتا۔ رات کو سوتے نا، صبح اٹھتے سب سے پہلے موبائل دیکھتے، کسی کا میسج تو نہیں آیا۔ ارے اللہ چاہتا تو تجھے اٹھاتا ہی نہیں اور اوپر اٹھا لیتا۔ شکر کر، دعا پڑھ کے تجھے اٹھایا اللہ نے۔ نمازیں پڑھیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ جتنی نمازیں ذمے میں تھی، 1,24,000 انبیاء نے کبھی نماز قضا نہیں کی، 1,44,000 صحابہ کرام میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ساری زندگی کبھی نماز قضا نہیں کی۔ بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی کبھی نماز قضا نہیں کی۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی کبھی نماز قضا نہیں کی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی کبھی نماز قضا نہیں کی۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی تک نہ پیا۔ آج ہمارے گھروں کا حال دیکھو، بیوی کی گود میں موت آئی، بیوی بے نماز، ہمشیرہ کی جولی میں موت آئی، ہمشیرہ بے نماز، بیٹے کی گود میں موت آئی، بیٹا بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھوں موت آئی، ڈاکٹر بے نماز، ہمارا مردہ جسم گھر لانے والا ڈرائیور بے نماز، ہمارا کفن خریدنے والا بے نماز، ہمارا کفن سینے والا بے نماز، ہمارا غسل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز، ہمارے سجدوں کے اعضاء میں کافور ملنے والے بے نماز، ہماری میت کو اٹھانے والے بے نماز، کاندھا بدلنے والے بے نماز، منہا خلقناکم پڑھ کر مٹی ڈالنے والے بے نماز۔ جب ابتدائی ایسی ہے تو پھر بعد میں کیا بنیں گی؟ کبھی گھروں میں نظر دوڑائی، بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی، مائیں نماز نہیں پڑھتی، آتی ہی نہیں، سیکھی نہیں، سارا دن فلم چلتا ہے۔ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، یہ مضمون سورۃ مدثر میں جو میں نے خطبے میں پڑھا، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، حساب کتاب ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا آؤ چلو تمہیں تھوڑی تفریح کرا دی جائے، تمہیں جنت مبارک ہو، تم سردیوں میں اٹھ کر مسجد کو آئے، تم مہمان چھوڑ کر مسجد کو آئے، تم نے برے لفظ سن لیے لیکن میرے دربار کی حاضری نہ چھوڑی، آؤ تمہیں
थोड़ी देर तफरी कराऊं, आओ तुम्हें जहन्नमियों का हाल दिखाऊं। अल्लाह फरमाएगा इन जहन्नमियों का हाल देखो, इन दोज़खियों का हाल देखो, इन बेनमाजों का हाल देखो, इन नाफरमानों का हाल देखो। एक खिड़की खोल दी जाएंगी, सारे जन्नती लोग जहन्नमियों का बुरा हाल देखेंगे, जलता हुआ सड़ता हुआ कोयला बनता हुआ। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, एक एक आदमी का बदन जल जल कर सूज सूज कर 3 मील लंबा 3 मील चौड़ा हो जाएगा। सारे जन्नती लोग दोज़खियों को पहचान लेंगे, पीने के लिए लहू मिल रहा है, पीने के लिए पीप मिल रहा है, सारा जहन्नम तबाह हो रहा है, सारे लोग बर्बाद हो रहे। सारे जन्नती लोग पहचान लेंगे ये चचा जाने, ये मामू जाने, ये भाई जाने, ये हमशीरा साहिबा है, ये बेटा है, ये बेटी है। सारे जन्नती लोग पहचान कर कहेंगे फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। ओ दोज़खियों, ओ दोज़ख में जलने वालों, ओ जल जल कर कोयला बनने वालों, ओ एक एक आदमी का बदन जल जल कर सूज सूज कर इतना लंबा चौड़ा हो गया। ओ दोज़खियों मा सलककुम फी सकर, ऐसा कौन सा गुनाह किया था, ऐसी कौन सी खता हुई थी, ऐसी कौन सी गलती हुई थी। फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जला जला कर तुमने अपने आप को तबाह कर दिया, जला जला कर तुमने अपने आप को बर्बाद कर दिया। मा सलककुम फी सकर, ओ भाई जान, ओ चचा जान, ओ मामू जान, ऐसी कौन सी बदकिरदारी की, ऐसी कौन सी बदआमाली की। सारे दोज़खी कहेंगे हजारों हजारों साल गुजर जाएंगे, पानी पानी पुकारते पुकारते दोज़खी रोएंगे। कुरान करीम के 18वें पारे में मौजूद है, दोज़खी कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन। बदनसीबी ने हमें मारा, बदबख्ती ने हमें घेरा, हम गुमराही में फंस गए, गुमराही में मर गए। खानदान की रस्मों ने बर्बाद कर दिया, बिरादरी की रस्मों ने तबाह कर दिया। रब्बना फग़फिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। इलाहुल आलमीन रहम फरमा, करम फरमा, बंदा नवाजी फरमा। ये आयत दोज़खी लोग हजारों साल पढ़ेंगे। इतने साल पढ़ने के बाद यूं नहीं कि चलो अल्लाह कहेगा तुम्हें माफ कर दिया। हजारों लाखों साल चीखने चिल्लाने के बाद अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह खुद फरमाएगा क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून। दुनिया में मेरा कुरान समझ ना आया, मेरे नबी का फरमान समझ ना आया, मेरे दीन का मजाक उड़ाया, मेरे नबी के वारिसों का मजाक उड़ाया, मिंबर और मेहराब का मजाक उड़ाया, मेरी जन्नत जहन्नम का मजाक उड़ाया। दुनिया में तूने मेरे कुरान की बात न समझी, मेरे नबी का फरमान तेरे पल्ले न आया। क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा, वो करम का वक्त चला गया, वो रहम का वक्त चला गया। ज़लील और ख्वार होकर अरे ओ मेरे बंदे जा जहन्नम में पड़ा रहे। वला तुकल्लिमून, मुझसे बात भी न कर। बाप नाराज होता है ना तो कहते बेटे से मेरे से बात भी मत करना। अल्लाह कहेगा मेरे से बात भी मत करना। फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती पूछेंगे, दोज़खियों से पूछेंगे अरे तुम्हारा खाना बड़ा अच्छा था, तुम्हारे बंगले बड़े अच्छे थे, तुम्हारी गाड़ियां बड़ी अच्छी थी, माशरे में समाज में तुम्हारा वकार था, तुम्हारी इज्जतें थी, लोग तुम्हें देख के खड़े हो जाया करते थे। मा सलककुम फी सकर, ऐसी कौन सी बदमाशी की, ऐसा कौन सा गुनाह किया, ऐसी कौन सी खता हुई, इतने खतरनाक अजाब में पड़े हो। पीने के लिए पीप मिल रहा है, पीने के लिए लहू मिल रहा है, दिमाग पिघल पिघल कर नाक और कान के रास्ते से बहकर खत्म हो गया। मिशका शरीफ में मौजूद है, आंसू खत्म हो जाएंगे, आंखों में आंसुओं की जगह खून बहेगा, इतना खून निकलेगा कश्तियां छोड़ दो, कश्तियां भी बह पड़े। जन्नती लोग पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था। जहन्नमी खुद कहेंगे, दोज़खी खुद जवाब देंगे, रिश्तेदारों को खुद कहेंगे। कहने लगे
جہنمی خود کہہ رہے، قالو کہنے لگے، لم نک من المصلین، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی خطا، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلی نافرمانی، اور وہ یہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سود نہیں، شرک نہیں، رشوت نہیں، سب سے پہلی خطا قرآن میں ہے، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خیر الاماکن، بہترین جگہ اگر دھرتی پر ہے تو اللہ کی مساجد ہے۔ شر الاماکن، بدترین جگہ اگر دھرتی پر ہے تو وہ بازار ہے۔ کتنے نوجوان آدھی رات تک پادر پر بیٹھے رہتے، ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے آدھی رات تک فیس بک پہ۔ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں پھنس گیا، فڑفڑاتا ہے، کوئی راستہ ملے آزاد ہو جائے۔ ہمارا مسجدوں میں بیٹھنے کو جی نہیں کرتا۔ حسین نے کربلا کے میدان میں لاشیں نہیں گنی، ہم مسجدوں میں آ کے منٹیں گنتے۔ کتنے جمعہ کو نمازوں کے لیے آتے۔ خوش نصیب ہے بہت سا یہ تبلیغ والے، کوئی ہوٹل کی طرف بلاتا ہے، کوئی کاروبار کی طرف بلاتا ہے، کوئی میدان کی طرف بلاتا ہے، کوئی ڈھول تماشے کی طرف بلاتا ہے۔ خوش نصیب ہے یہ تبلیغ والے جو لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتے۔ میرے آپ کے پیسہ خرچ کرنے سے، میرے آپ کے گشت میں جانے سے، میرے آپ کے چلے 4 مہینے کی تحریک میں، مشن میں شرکت کرنے سے ایک بے نمازی بن گیا، ایک بے دیندار بن گیا۔ بہت ممکن ہے میری آپ کی نجات کے لیے یہی کافی ہو جائے۔ یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اس میں وقت لگاؤ، جاؤ۔ آج کتنے نوجوان جنازے کی دعائیں نہیں آتی، کتنوں کو ڈنگ کی 5 صورتیں یاد نہیں ہوتی۔ ہر معاملے میں دنیا کو مقدم کر رکھا ہے۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو سارے جہنمی کہیں گے، قالو کہنے لگے، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلی خطا، سب سے پہلی نافرمانی، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آخری موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج ہم عبادت میں بھی پیچھے، اخلاقیات میں پیچھے، گھروں میں ماں باپ اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہے۔ 4 بیٹوں کو ایک ماں پالتی ہے، یہ 4 ہو کر ایک ماں نہیں پال سکتے۔ کاروبار سیٹ ہو گیا، بازوؤں میں زور آ گیا، بیوی آ گئی، مال آ گیا، باپ سے کہتا ہے تو بوڑھا ہو گیا، تیرے اندر اتنا شعور نہیں رہا۔ ماں باپ کی دعاؤں میں تو اللہ نے وہ طاقت رکھی، اللہ بندے کا نصیب کھول دے۔ ہمیں کہاں یہ باتیں سمجھ آتی ہے؟ کتنے باپ پریشان ہیں ماں باپ اولاد سے، وہ امام صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں میرے بیٹے کو سمجھانا لیکن میرا نام نہ لینا۔ وہ باپ خود ڈرتا ہے کہ کہیں میرا بیٹا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جن لوگوں کی مائیں نہیں ہے، باپ نہیں، ان سے پوچھو کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے۔ جب زندہ ہے قدر کرو، مر جائیں گے قبروں کے پاس بیٹھ کر لاکھوں آنسو بہاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں یوں ہی نہیں رکھ دی۔ آج بازاروں میں جاؤ، ہر چیز 2 نمبر ملتی ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ آج بھی ایک چیز ایسی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، وہ ماں کا پیار ہے۔ بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، لیکن ماں کی نظر میں تو وہ بچہ ہی ہے، وہ آغوش مادر میں آ کر طفل مکتب بن جاتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک دفعہ میں نے رات کو کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ قصہ پرانا ہو گیا، میں بھی بھول گیا، لیکن میری ماں نہیں بھولی، ساری رات سردیوں کی لمبی رات جاگتی ہے، کہیں رات کو میرے بیٹے کو ڈر نہ لگ جائے۔
علامہ اقبال نے کلیات اقبال اردو مجموعے میں لکھا ہے، جب وہ دیار غیر میں تھے، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے مرثیہ لکھا، آہ وطن میں کس کو رہے گا میرا انتظار، کون میرا خط نہ جانے پر رہے گا بے قرار، یہ آرزو لے کر تیری خاک مرقد پہ آؤں گا، دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا۔ ہمیں تو ہر ایک سے کہنا پڑتا ہے نا، کوئی حج کو جاتا ہے حجی صاحب دعا کرنا، کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے تو معتمر سے بھی کہتے ہیں دیار حبیب میں جا رہے ہو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، پیر صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب ہمارے لیے دعائیں کرنا۔ کیا کبھی ماں سے بھی کہنا پڑتا ہے ماں میرے لیے دعا کرنا؟ ماں کے ہاتھ تو ہر وقت اولاد کے لیے اٹھے رہتے ہیں۔ باعزید بستامی نے کہا تھا اپنی ماں سے، ماں تو اپنا حق معاف کر دے میں اللہ کو مناتا ہوں، کہا جا میں نے اپنا حق معاف کر دیا۔ وہ جنگلوں میں گئے رب کو راضی کرنے کے لیے، 12 سال جنگلوں میں عبادت اور ریاضت میں گزارے۔ 12 سال جب قریب ختم ہوئے تو بستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو باعزید بستامی کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو بہت سال ہو گئے ماں کی صورت نہیں دیکھی، چلو ماں کی ملاقات کر لیتا ہوں۔ اب سردیوں کی لمبی رات تھی، باعزید بستامی دہلیز پر آئے، وہ سوچنے لگے ابھی ماں کو اٹھاؤں گا نیند میں خلل آئے گا، ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا نہیں اب دکھ بھی کیوں دو۔ ساری رات ٹھنڈی کی سردی کی لمبی رات دہلیز پر کھڑے رہے، تہجد کا وقت ہوا، اندر سے ایک نالی آتی تھی وہاں سے پانی آیا، باعزید بستامی سمجھ گئے تہجد میں میری ماں اٹھ گئی ہے، اس کے وضو کا پانی ہے، تو ہلکے سے انگلیوں کے پوروں سے دستک دی۔ 12 سال کے بعد کون سا بیٹا کیسی دستک دیتا ہے وہ ماں جانتی ہے، اندر سے کہتی بیٹا باعزید رک میں آ رہی ہوں۔ دروازہ کھولا، باعزید بستامی کا جب حال دیکھا، جسم میلا کچیلا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے منتشر ہے، تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے، کہا مالک میرا بیٹا تیرے قرب کے لیے نکلا تھا، کیا 12 سال ہو گئے ابھی تو نے اس کو اپنا قرب نہیں دیا؟ باعزید بستامی نے جب یہ لفظ سنے تو باعزید بستامی کہنے لگے میں کہاں جنگلوں میں میری ماں کو میں اپنے رب کو ڈھونڈتا تھا، میرا رب تو میری ماں کی دعاؤں میں ہے۔ ضروری نہیں ماں رابعہ بصریہ ہو، اپلے تھاپتی ہوئی ماں، گوبر میں لت پت ملوث ماں، ہاتھوں والی ماں جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اللہ اجابت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہے جو رد نہیں ہوتی، اس میں سے ماں کی دعا ہے جو بیٹوں کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ماں جب بولتی ہے اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھتی ہے۔ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو چولہے کے پاس بیٹھ کر ماں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چپاتی کھانے میں آتا ہے۔ قاری صاحب، مفتی صاحب، عالی جناب، حضرت، بڑے بڑے القاب زمانے والے اہل زمانے کو دیتے، ان القاب میں وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے وہی چنٹو وہی ببلو میں ملتا ہے۔ بڑی بڑی اونچی مسندوں پر بٹھا دو، ان مسندوں پر وہ مزہ نہیں ہے جو ماں کی گود میں ملنے کا وہ مزہ آتا ہے۔ جن لوگوں کے ماں باپ نہیں ہے ان سے جا کے پوچھو، اور جن کے ہے وہ قدر کرے۔ نوجوانوں بولو زور سے انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ جب ماں باپ چلے جائیں گے تب پتا چلے گا کتنی گنی چھاؤں میں تھے اب چلچلاتی دھوپ میں آ گئے۔ جیسے ایک درخت ہے ساری دھوپ اپنے اوپر برداشت کرتا ہے، نیچے والوں کو چھاؤں دیتا ہے، ماں باپ اسی طرح ساری زندگی کے دکھ غم اپنے اوپر سہتے اور اپنے بچوں کو ٹھنڈک فراہم کرتے ہیں۔ اور اس دولت کی کمی کا احساس خود ہمارے نبی نے کیا۔ جب مدینے کا ماحول ہے، حجرہ عائشہ سے نکلے، تا حد نظر صحابہ کھڑے ہیں، آپ نے پیچھے کی طرف ابوا کی طرف نظر دوڑائی اور کہا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش میرے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا۔ ہمارے نبی دنیا میں آئے، عبداللہ تو پہلے ہی سے چلے گئے، 6 سال کی عمر ہے، مدینہ والدہ کے ساتھ گئے، واپسی پر ابوا مقام پر آمینہ کو بخار چڑھا اور یہ بخار جان لیوا ثابت ہوا، انہیں تجسس ہوا یہ میرا آخری وقت ہے۔ ام ایمن ساتھ ہے، ام ایمن کے ہاتھوں میں محمد کا ہاتھ دیا، کہا ام ایمن لگتا ہے آخری وقت ہے، میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب کے پاس بھیج دینا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آمینہ نے اپنے سامنے بٹھایا، سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، کچھ کہنا چاہ رہی تھی، ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے
سیلاب اشک جاری ہو گیا۔ ابن ہشام نے کچھ لفظ محفوظ کیے ہیں۔ آمینہ نے کہا بیٹا محمد، میرا بیٹا، ہر چیز کو، ہر نئی چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر پرانی، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، ہر باقی کو مٹ جانا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا تو پوری دنیا میں میرا نام روشن کرے گا۔ یہ آخری لفظ تھے۔ پھر آمینہ کی روح کچھ کر گئی، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی اپنی والدہ سے چمٹ کر رونے لگے۔ اب وہاں دور دور تک کوئی انسان نام کی کوئی چیز نہیں، صرف اللہ کے نبی اور ام ایمن، اور اللہ کے نبی نے اپنے ماں کی قبر پر پتھر کے ٹکڑے رکھے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا مدینے میں انتقال ہوتا تو کئی صحابہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آتے، تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دے، تو جدا ہی ایسے موسم میں ہوا تھا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ پھر 8 سال کی عمر عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ پھر وہ دور بھی آیا، بدر بھی آیا، احد بھی آیا، پتھر مارے گئے، اوجھڑیاں پھینکی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، وحشی بن حرب نے نیزہ مارا، حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، سفید رنگ کی پٹی ہے، ما فعل عمی ما فعل عمی، میرے چچا کی کہانی سنو، وہ سناؤ، وہ دور بھی بیت گیا۔ اب حجرہ عائشہ سے نکلے سارے صحابہ تا حد نظر کھڑے ہیں، پیچھے ابوا کی طرف نظر گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہاں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا صرف میری ماں زندہ ہوتی، میں لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ چلمن سرکاتی، میٹھے مدبرے لہجے میں کہتی بیٹا محمد میں ماں کے خاطر نماز توڑ دیتا۔ ہمارے نبی کا یہ عمل ہے۔ دودھ پلانے والی مائی کے لیے چادر بچھائی، صحابہ نے پوچھا یہ کون تھی؟ کہا یہ مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔ یہاں تو تقسیم ہوتا ہے، 3 بیٹے ہیں نا، ناشتہ بڑے بیٹے کے گھر باپ کا، دوپہر کا کھانا چھوٹے بیٹے بیچ والے کے گھر، اور رات کا کھانا چھوٹے بچے کے گھر۔ یہ باپ نے کاندھوں پہ بیٹھ کے میلے دکھائے، اب یہاں تقسیم ہو رہی ہے۔ جن ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال دودھ پلایا، آج ماں کی نعمت کو بھول گیا بندہ۔ کوئی پچھلے زمانے میں ایک لڑکا تھا، بدتمیز تھا، اس کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، تو وہ لڑکی کہنے لگی، وہ بھی اس کے گھر آیا جایا کرتی تھی، اس کی ماں نے ڈانٹ دیا کیوں میرے بیٹے کی زندگی خراب کرتی ہے، تو اس نے منہ بنایا، تو اس کا عاشق نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا تیری ماں نے مجھے ڈانٹ دیا، جب تک تو تیری ماں کا کلیجہ لے کر نہ آئے وہاں تک میں راضی نہیں ہوں گی۔ عشق کے نشے میں چور، محبت کے نشے میں مست، ننگا خنجر لے کر گیا، ماں سوئی ہوئی ہے، خنجر گھونپ دیا، کلیجہ نکالا، آ رہا ہے، ٹھوک کر لگی، کلیجے سے آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ اٹھایا اور اپنی محبوبہ کے سامنے اپنا مطلوب پیش کیا، تو وہ بھی کہنے لگی تو تیری ماں کا نہیں بنا میرا کیا بنے گا؟ وہ بھی بھاگ گئی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کہا تھا اللہ کے نبی نے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا، اگر گھر میں ظلم چلتا ہے، ہمارے دلوں میں کینے پلتے ہیں، معاشرے میں ایک دوسرے سے لوگ لڑتے ہیں، نفرتیں ہیں، رشتہ داروں کی رشتہ داروں سے نہیں بنتی، جنازوں میں نہیں آتے، خاندانی بھائی بھائی کے جنازے میں نہیں آتا، ہمارے اخلاق کیسے بن گئے مسلمان؟ اکابر کی زندگیاں دیکھو، چہرے دیکھ کر لوگ کلمہ۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور میں ریل کا ٹکٹ لینے کے لیے گئے، وہ ٹکٹ دینے والا ہندو تھا، وہ کہنے لگا مولانا میں آپ کو ریل کا ٹکٹ دیتا ہوں، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کتنے خوبصورت ہے، آپ کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، آپ کا چہرہ دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اکابر کے چہرے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، آج ہمارا زندہ وجود لوگوں کی ایمان میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ 5 وقت کی نماز نہ ہو کون سا مسلمان ہے؟ 24 گھنٹے میں تھوڑا ٹائم قرآن کے لیے نہ ہو کون سا مسلمان ہے؟ جن کے ماں باپ ناراض ہو وہ کون سا ایمان ہے؟ ہزاروں لاکھوں سجدے کرو، تمہاری ماں ناراض ہے، عرش ہل جائے گا، تمہارے سجدے اللہ قبول نہ کرے گا بلکہ منہ پہ مارے گا۔ عبادت میں آگے بڑھو، عبادات میں آگے بڑھو، اخلاقیات میں آگے بڑھو، اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے المسلمون من سلم المسلمون من لسانی، المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہماری زبان میں کانٹے بنے ہوئے،
کسی پہ تہمت لگانی ہو کوئی پرواہ نہیں, کسی پہ الزام لگانا ہو کوئی پرواہ نہیں. انٹرنیٹ میڈیا کا زمانہ ہے, بٹن دبایا ایک ہی منٹ میں لاکھوں کی عزتیں برباد ہو جاتی ہے. کتنوں کا تو یہی مشغلہ بنا ہوا ہے, ہزاروں گروپیں بنا کے رکھے, یہی کام کرنا ہے کون سے گروپ میں کون سی ویڈیو آتی ہے, سارا دن اسی میں جاتا ہے, برباد ہوتا ہے. ہوٹلوں میں بیٹھ کے کیا کرتے وہی تو ہوتا ہے, کوئی سورہ یاسین پڑھنے تھوڑا بیٹھتا ہے, آدھی رات 2:30-3 بجے تک بیٹھے رہتے. ہوٹل نہیں ہے وہ غیبت کا اڈا ہے, وہ چغل خوری کا اڈا ہے, وہ زنا کا اڈا ہے, وہاں سارے بدمعاشی کے پروگرام بناتے. اس لیے مسلمانوں ایسے زندگی گزار کے نہ مارو کہ آئے شیخ سعدی نے کہا تھا نا کہ روتے ہوئے ایسے نہ جیو کہ روتے ہوئے آئے تھے روتے ہوئے جائے. ایسے زندگی گزار کے جیو, روتے ہوئے آئے تھے سارا گھرانہ روتا رہ جائے, ہم ہنستے ہوئے جائے. تو سب سے پہلا جرم کیا بتایا, لم نکن من المصلین, بولو زور سے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا جرم بتایا, قالو کہنے لگے, ولم نکن نطعم المسکین, یہ دوسری خطا بتائی کہ ہم نے کبھی کسی غریب کو مسکین کو کھانا کھلایا نہیں, کبھی کسی کو روٹی نہیں دی. اب یہ بھی زکات نہیں دیتے, کیوں, مال کم ہو جائے گا. واجب قربانی ادا نہیں کرتے کہ مال کم ہو جائے گا. کتنے گھر ایسے بڑے بڑے مالدار ہیں لیکن ان کے یہاں سے کبھی کسی مسکین غریب کو روٹی نہیں ملی, کبھی کسی کا طالب علم کو وظیفہ نہیں ملا. حالانکہ یہ تو اللہ کے نبی کے دین کے وارث ہے. کبھی ہمارے دل میں یہ بات آیا کہ چلو گھر میں بیماری بڑھ رہی ہے تو 100-150 طلبا کو کچھ کھانا کھلا دے. مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے جتنے طلبا کی گنجائش تھی وہ سب بجٹ پورا ہو گیا. ایک طالب علم آیا, وہ کہنے لگا مجھے یہاں علم حاصل کرنا ہے. کہا بھائی دیکھ جتنے لینے تھے وہ سب ہو گیا, پورا ہو گیا, اب ایک کی بھی آگے گنجائش نہیں ہے. وہ دور سے آیا تھا, وہ رونے لگ گیا, مسجد کے گیٹ پر رو رہا ہے. ایک آدمی وہاں مسجد سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا یہ بندہ رو رہا ہے. کہا بیٹے کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں طلب علم کے لیے بہت دور سے آیا ہوں لیکن مولانا کہہ رہے کہ اب گنجائش ہے نہیں, تو مجھے واپس تو جانا نہیں, مجھے تو علم حاصل کرنا ہے. کہا دیکھ میری ماں فوت ہو گئی ہے, 40 دن مجھے کسی مستحق کو کھلانا ہے, تو 40 دن میرے یہاں کھا لینا. اب 40 دن کا انتظام ہو گیا. جب وہ دن ختم ہونے آئے تو مسجد میں واپس گئے, زور زور سے چلا کر دعا مانگنے لگا, یا اللہ وہ دن تو اب ختم ہونے آئے. تو کسی نے جا کر کے کہہ دیا مولانا وہ ایسی دعا مانگ رہا ہے ضرور کسی نہ کسی کا نمبر لگ جائے گا. ہمیں تو مانگتے نہیں آتا. دنیا والوں سے مانگنا ہو نا ہزاروں بہانے بنانے جانتے, اور اللہ سے مانگنا ہو 2 لفظ کہنے نہیں آتے. حالانکہ دے تو احسان نہ دے تو دنیا والا دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی, لیکن وہ در ایسا ہے ہر وقت کھلا رہتا ہے, نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں صدقہ دو, صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہے, مصیبتیں دور ہوتی ہے. تو جہنمی کہیں گے, قالو کہنے لگے, وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم کسی غریب کو کھانا نہ کھلاتے تھے, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم نے کبھی حشر پہ یقین نہ کیا, دین پہ یقین نہ کیا, قرآن پہ یقین نہ کیا, صراط پہ یقین نہ کیا. ارے او سچ پوچھو تو جو عذاب ہم بھگت رہے ہمیں اس پر بھی یقین نہ تھا. سارے جنتی پوچھیں گے اب تمہارا کیا حال ہے؟ دوزخی کہیں گے حتی اتانا الیقین, اب تو جیسا ہمارا یقین ہے ویسا تو تمہارا بھی نہیں ہوگا. لیکن اب یقین سے کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت. مسلمانوں آج جو ہم نماز کو ہلکا سمجھ رہے, آگے پیچھے کرنے کا کام سمجھ رہے ہیں, یہ وہ بات نہیں ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ سارے دنیا کے خنزیر سے کہے گا کن ترابا, سارے مٹی ہو جاؤ. دنیا کے جتنے خنزیر ہوں گے سارے مٹی ہو جائیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ جتنے بے نمازی ہوں گے سب کو خنزیر کی شکل دے گا. یہ خنزیر دنیا والے پوچھیں گے الہ العالمین ہم تو مٹی ہو گئی, ہماری شکلوں کے کون ہے؟ کہاں میں نے تمہیں خنزیر بنایا تھا, یہ بے نمازی ہو کر خنزیر بن گیا.
قرآن کریم کے 29 پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے حکم ملے گا ساری مخلوق میرے سامنے سجدہ کرے. قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے وہ نور دیکھنے والوں میرے سامنے سجدہ کرو. قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. مشکاہ شریف میں بھی موجود ہے جب اللہ کا حکم ملے گا میرے سامنے سجدہ کرو جو دنیا کے بے نمازی ہوں گے سجدہ کرنا چاہیں گے سجدہ نہیں کرنے پائیں گے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا پتا چلے گا یہ ہے رب کا 5 وقت کا باغی. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے ترمذی شریف میں موجود ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک جل شانہ ان بے نمازیوں کو اپنے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الصلاۃ معراج المؤمنین نماز مومنین کی معراج ہے. جو بندہ یہ چاہے میری رب سے ملاقات ہو میری رب سے مناجات ہو میری رب سے گفتگو ہو ہمارے نبی کا فرمان ہے کثرت سے سجدے کیا کرے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کل قیامت کا دن ہوگا آدم علیہ السلام کی اولاد موجود ہے نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے سلیمان علیہ السلام کی امت موجود ہے داؤد علیہ السلام کی امت موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے 1,24,000 انبیاء کی امتیں موجود ہوں گی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہوں گے. اتنے بڑے لمبے مجمع میں آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے جانیں گے کیسے پہچانیں گے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے کل قیامت کا دن ہوگا محشر کے میدان میں چاند کی طرح چمکیں گے میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے جب قبر میں اس کو دفن کیا جائے گا قبر کی زمین اس کو سختی سے دباتی ہے دائیں پسلیاں بائیں پسلیاں دائیں طرف ادھر ادھر نکل جائیں گی. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بے نمازی کو قبر میں دفن کیا جائے گا اس کے ماتھے پر 3 لکیریں بنی ہوں گی. پہلی لکیر اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا ہاذا کافر یہ ناشکرا ہے. دوسری لکیر اس کے ماتھے پر بنی ہوں گی یہ میرے غضب کا سب سے زیادہ حقدار ہے. تیسری لکیر اس کے ماتھے پر بنی ہوں گی یہ اللہ کے غضب کو سب سے زیادہ ضائع کرنے والا ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں ملیں گے کتنی پراپرٹی ہے کتنی جائیداد ہے لیکن زندگی میں نماز نہیں مسیریوں پہ سوتے گدوں پہ سوتے ساری رات گزر جاتی ہے نیند کا ایک جھونکا نہیں آتا. کتنے ایسے غریب ہیں صبح کو ملتا ہے شام کو نہیں ملتا شام کو ملتا ہے صبح نہیں ملتا کانٹے والا بستر ڈھنگ کی جھونپڑی بھی نہیں آرام کی ساری رات نیند کاٹتا ہے. کیوں اس کی زندگی میں نماز ہے مالدار کی زندگی میں نماز نہیں. ہزاروں پیسے علاج معالجے میں چلا جاتا ہے گھر میں ایک ٹھیک ہوا دوسرا بیمار دوسرا ٹھیک ہوا تیسرا بیمار. کیوں نمازیں نہیں ہے برکت کہاں سے ہوں گی. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. ہر چیز اجازت مانگتی ہے دوا بھی اجازت مانگتی ہے اللہ سے پوچھتی ہے اپنا اثر کروں کہ نہ کروں. ٹیبلٹ بھی اجازت مانگتا ہے اپنا اثر ڈالوں کہ نہ ڈالوں. سیرپ بھی اجازت مانگتی ہے اپنا اثر ڈالوں کہ نہ ڈالوں. میرا آپ کا عقیدہ ہے کوئی دوا شفا نہ دے سکتی کوئی ٹیبلٹ اثر نہیں کر سکتا کوئی سیرپ اثر نہیں کر سکتی جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو.
حدیث میں جب آدمی بیمار ہوتا ہے، یہ بیمار اور دوا علاج اس کے بیچ میں ایک پردہ ہوتا ہے، وہ پردہ فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہاں تک پردہ نہیں ہٹتا، وہ دوا پردے سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے، وہاں تک پہنچتی نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، جب اللہ کو شفا دینی ہوتی اللہ فرشتے سے کہتا ہے پردہ ہٹا، جو ہی پردہ ہٹایا دوا سیدھی بیمار مریض کو لگی، شفا مل جاتی ہے۔ ہم کیا یہ بھی غلط عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں نا فلاں دوا کھاؤں گا تو ہی ٹھیک ہوں گا، نہیں نہیں، فلاں دوا کھاؤں گا اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوں گا۔ بہت باریک مسئلہ ہے۔ مؤثر حقیقی رب کی ذات ہے، دواؤں میں کیا طاقت ہے؟ شفا ڈالنے والا تو میرا رب ہے، لاکھ دوائیں کھاؤ نہیں شفا مل سکتی جب تک اللہ پردہ نہ ہٹائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نمازیوں کی صفوں میں بے نمازی بھی گھس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا انما وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، ان مجرموں بے نمازیوں کو نمازیوں کی صفوں سے الگ کرو۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، آج نیک اور بد کی الگ الگ جماعتیں بنیں گی۔ 5 وقت کا نمازی، ایک نماز نہ پڑھنے والا، دونوں کو الگ الگ نظروں سے دیکھا جائے گا۔ ساری رات سجدہ کرنے والا، ساری رات فیس بک پہ بیٹھنے والا، دونوں کو الگ الگ رکھا جائے گا۔ گھنگرو باندھ کے اسٹیج پہ ناچنے والی، ساری زندگی پاک دامنی کی دولت اپنانے والی، دونوں کو الگ الگ صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ ساری رات میدان میں نائٹ کلبوں میں ناچنے والا، ساری رات اللہ کا قرآن پڑھنے والا، دونوں کو الگ الگ صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، آج نیک اور بد کی الگ الگ جماعتیں بنیں گی، سب کی الگ الگ۔ ایک نظر، دنیا والے ایک نظر سے دیکھتے ہیں، وہاں نہیں، وہاں سب کا الگ الگ ہوگا۔ امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے 5 فرض نماز کے علاوہ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ سردی کا موسم تھا، انگیٹھی جل رہی ہے، قرآن پڑھ رہے، مصلے پر کھڑے، انگیٹھی سے چنگاری نکلی، کپڑے کو لگی، وہاں سے منتقل ہوئی سامان کو لگی، جھونپڑی جلنے لگی، باہر لوگوں نے شور مچایا، امام زین العابدین شہید ہو گئے ہوں گے، اتنی بڑی آگ جو آسمانوں سے باتیں کر رہی، دروازہ توڑا، اندر گئے، امام زین العابدین مصلے پہ کھڑے قرآن پڑھ رہے، سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا گرمی نہیں لگی، آگ محسوس نہیں ہوئی؟ کہا میرے سینے میں قرآن کی عشق کی آگ جل رہی ہے، اس آگ کو میں کیسے محسوس کروں؟ ہمیں مکھی نماز نہیں پڑھنے دیتی۔ کتنے لوگ کھڑے رہتے ہیں نا، داڑھی کو کھجاتے رہتے ہیں، ہلکا سا کوئی کہہ دے سانپ آیا، دیکھو کیا حال بنتا ہے مسجد کا، دھیان ہی نہیں ہے، بے خیالی میں سب ہو رہا ہے۔ ایک بندہ نماز پر، ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک بندہ رو رہا تھا، مولانا نے کہا ایسی تو کوئی بات کی نہیں، رونے کی کیوں رو رہا ہے؟ کہا جب آپ تقریر کرتے ہیں آپ کی داڑھی ہلتی ہے، مجھے میری مرحوم بکری یاد آ رہی ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے کیف رکھا ہے، لطف، سرور، لذت، مٹھاس، جب تک اسے محسوس نہ کرو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا بندہ۔ جن لوگوں کو یہ دولت ملی تھی، بہت سارے اکابر، لاکھوں ہزاروں کروڑوں روپے دے دو، کہہ دو ایک سجدہ چھوڑ دے، کہاں تھوکتا ہوں سجدہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم چائے کی پیالی پر ضمیر بیچ دیتے، آج ہمارے ایمان کا حال دیکھو، ہمارے اکابر کا ایمان کیسا تھا۔ قربان جاؤں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز گورنر نے گرفتار کیا، سامنے بٹھایا، کہا آپ نے فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کہا دیا کیا ہوتا ہے، کل بھی دیا تھا آج بھی دیتا ہوں، جب تک حسین احمد مدنی کے منہ میں زبان باقی ہے، سینے میں اللہ کا قرآن باقی ہے، میں یہی کہتا رہوں گا انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ مولانا محمد علی جوہر قدموں میں گر گئے، کہا حضرت جی بیان بدل دیجئے، کہا جوہر بیان بدلتا ہوں ایمان بدل جائے گا۔ انگریز گورنر کہتا ہے جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے، کہا تم بتاؤ، کہا میرے قلم میں بڑی طاقت ہے، اس کی سزا تختہ دار ہے، پھانسی ہے، پسینہ نہیں آیا، دھڑنگ سے زمین پر نہیں گرے، حضرت مدنی نے سفید بیگ کھولا، سفید رنگ
की चादर निकाली, हवा में लहराई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कफन देवबंद से साथ लेके आया हूँ। कहा कफन यहाँ भी मिल जाता, वहां से लाने की क्या जरूरत। कहा जिस कौम की सारी जिंदगी मुखालफत की हो उसकी चादर ओढ़कर मुझे कब्र में जाते शर्म आती है। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, बर्फ के दो ब्लॉकों के बीच में दबाया गया, बींचा गया, सख्त सर्दी का मौसम है, आप बेहोश हो गए। अंग्रेज गवर्नर एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा है, फिर बाद में अंग्रेज गवर्नर कहने लगा बर्फ की पाट हटाओ, बर्फ की सील हटाओ, इसको उठाओ, एक तरफ रखो। एक तरफ रखा गया, थोड़ी देर के बाद आंखें खोली मौलाना लाहौरी से। अंग्रेज गवर्नर पूछता है बता लाहौरी अब तेरा क्या अकीदा है। कहा जिस्म ठंडा हो चुका है, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। शामली के मैदान में मौलाना कासिम साहब नानोतवी को गोली लगी, हजरत गंगोही पास आए, कहा हजरत क्या हुआ। कहा बाजुओं में गोली लगी है। कहा तबीब को बुलाओ। कहा तबीब को बुलाने की जरूरत नहीं है, 3 दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ के फूंक मारो। 3 मरतबा फूंक मारी गई, अरे जख्म तो क्या खराश भी बाकी नहीं रही। ये उलमाए देवबंद है, उलमाए देवबंद ये सहाबा, ये नबी के दिफा का नाम है। देवबंदियत ये सहाबा के पैरोकारों का नाम है। देवबंदियत ये मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के उलूम का नाम है। देवबंदियत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म का नाम है। देवबंदियत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के तकवे का नाम है। देवबंदियत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की खिताबत का नाम है। देवबंदियत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत का नाम है। देवबंदियत सईद इब्न अहमद जुबैर की जुरअत का नाम है। देवबंदियत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की इस्तिकामत का नाम है। देवबंदियत मौलाना अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फकाहत का नाम है। देवबंदियत अहमद इब्न हंबल की इस्तिकामत का नाम है। देवबंदियत मौलाना सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की बसीरत का नाम है। कुर्बान जाऊं शाहताउल्लाह शाह बुखारी के ईमान पर इन्होंने दावा किया था हमारा नबी आखिरी नबी है। खत्मे नबुव्वत का मिशन उठाया, अंग्रेज गवर्नर ने गिरफ्तार किया, मनोटनों के हिसाब से गल्ला पीसने के लिए चक्कियां दी। जब सारी रात बुखारी चक्की चलाता होगा, अंग्रेज गवर्नर की ये जहनियत है। एक दफा इसके जहन में ये बात आई, चल बुखारी की विजिट लेता हूँ। 4 बजे सुबह का वक्त है, अल्लामा शाहताउल्लाह शाह बुखारी की कोठड़ी के पास आया। अंग्रेज गवर्नर क्या देखता है, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पर बैठकर कुरान पढ़ रहे, चक्की खुद ब खुद चल रही है। अंग्रेज गवर्नर पूछता है बुखारी मैं ये क्या देख रहा हूँ। कहा जालिम तू क्या जाने, मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। कहां से लाया ऐसा ईमान। पढ़ो अकाबिर की जिंदगी, कभी किसी ने नमाजें नहीं छोड़ी थी। हम कहां अकाबिर को जानेंगे, हमसे तो सूद नहीं छूटता, रिश्वत नहीं छूटती, लोगों की माओ बहनों को गलत नजरों से देखना नहीं छूटता। अभी से यहाँ उठने से पहले नियत करो, आज किसी के लिए बैठे हैं ना, कल हमारे लिए लोग बैठेंगे, मर जाएंगे, कब्रों में चले जाएंगे। ये बवाई का जमाना है, आखिरत कटाई का जमाना है। कल पछताने से कोई फायदा नहीं। आज जब तक रूह का जिस्म से ताल्लुक बना है, आंखें खुली है, वहां तक अपनी जिंदगी को उखरवी खसारे से बचाओ। चढ़ता सूरज ना देखो, डूबता सूरज देखो। सूरज उगता है, डूब जाता है, कितने बच्चे पैदा होते, कितने बूढ़े मौत की आगोश में चले जाते, रोजाना कितनों के जनाजे उठते, चलते चलते लोगों की रूह निकल जाती है। ये वही फितना, ये वही जमाना है। कुर्बे क़यामत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कसरत से अमवात होगी। पहले तो एक मर्द आता ना तो 40 दिन तक उसकी शक्ल नजर हमारे नजरों के सामने होती थी। आज एक दिन में 35-35 जनाजे भी उठ जाए, लेकिन दिलों में खौफ नहीं रहा। अब तो एक गली में मौत हुई, दूसरी गली वाला भी नहीं आता। पहले तो कितने दूर दूर लोग जनाजा पढ़ने जाते थे। और कितना फास्ट टाइम गुजर रहा है मुसलमान। अभी ऐसा लग रहा है अभी ईद मनाई, अभी रमजान में तरावी सुनी, अभी ऐसा लग रहा है अब तो दूसरा रमजान आने वाला है। साल साल ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। जिंदगी को कामयाब बनाना है, मा अताकुमुर रसूल फखुदू,
اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا محبوب دے اسے لے لو، جس سے رو کے رک جاؤ تمہاری دنیاوی زندگی قبر کی زندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے، ہاتھ ہمارا ہو دامن محمد مصطفیٰ کا ہو۔ 7 قسم کے لوگ ایسے بتائے اللہ کے نبی نے جو عرش کے ٹھنڈے سائے میں ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو ان 7 میں سے بنا دے۔ ان میں سے ایک میں نے خطبے میں جو حدیث پڑھی، ایک ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک وہ بندہ جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو، ایک نماز ختم ہوئے بے چین ہے کب دوسری نماز آ جائے میں مسجد کو چلا جاؤں۔ ہمارا کیا حال ہے، ہم اندر جا کے بے چین ہے کب ختم ہو باہر نکل جاؤں۔ ہمارا رویہ الٹا ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ایک نماز ختم ہوتی تھی بے چین تھے، اب دوسری کب آئیں گے اندر کو جاؤں گا۔ اب ہم اندر جا کے بے چین ہیں، ارے یا امام صاحب کتنا لمبا پڑھتے، تھک جاتے، اب کب سلام پھیریں گے۔ تراویح میں بھی دیکھو ایسی مسجدیں ڈھونڈیں گے جہاں بہت فاسٹ تراویح ہوتی ہو، اس کو ہدیہ بھی بہت دیتے، بہت جلدی فارغ کر دیا۔ جو سلو پڑھتا ہے نا اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ مزاج بنا ہوا ہے، دل ہی نہیں لگتا، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ دوڑتے دوڑتے رکوع پکڑتے سمجھتے چلو رکعت مل گئی، اتحیات میں بیٹھ گئے چلو سمجھتے جماعت مل گئی۔ ہمیں نہیں پتا علماء نے لکھا ہے جب امام صاحب تکبیر اولی اللہ اکبر کہتا ہے لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ مسائل نہیں معلوم، دعائیں نہیں معلوم، جانے ہی نہیں، سکھے ہی نہیں، جنازے کی دعائیں نہیں آتی، اتحیات نہیں آتی ڈھنگ کی، چار 5 صورتیں یاد نہیں ہوتی، دعائیں قنوت یاد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہمیں اس کا لطف نہیں پڑا، دل میں اس کی مٹھاس نہیں پڑی، جو ایک کیف ہوتا ہے نا، ایک سرور، وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ وہ ایک مجنون تھا، اس کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تو بادشاہ کہنے لگا یار تو ڈھنگ کی لڑکی سے عشق کرتا ہے تو کتنی بدصورت ہے۔ کہا تو نے تیری نظر سے دیکھا ہے تجھے بدصورت لگ رہی ہے، میری آنکھوں سے دیکھ وہ کتنی حسین ہے۔ وہ ایک نماز پڑھ رہا تھا نا، وہ ایک آدمی اس کے آگے سے گزر گیا، مجنون گزرا نمازی کے آگے سے، تو وہ آدمی کہنے لگا یار میری نماز خراب کر دی۔ کہا کیوں؟ کہا میرے آگے سے تو گزر گیا۔ کہا میں نے خراب؟ تو نماز دوہرا، تو آگے سے گزرا میں لوٹاؤں؟ کہا میں ایک لڑکی کے عشق میں جا رہا تھا مجھے تو نظر نہیں آیا، تو رب کے عشق میں کھڑا تھا میں کیسے نظر آ گیا۔ دھیان والی نماز، اذانیں ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ختم ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مؤذن کی اذان کا جواب دیا یقین کے ساتھ دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری شفاعت ملیں گی۔ اذانیں ختم ہو جاتی ہے، کون دعا پڑھتا ہے، کون جواب دیتا ہے؟ گھروں میں گانے بجتے ہیں، ان کے ڈٹے نہیں نکلتے، فیس بک نہیں چھوٹتا ان سے۔ یہ شاعر اسلام ہے، اس کی توہین کرو گے مسلمانوں ہم سارے جہنمی بنیں گے۔ ان کا احترام کرنا ہے۔ بلکہ مشکات میں جس نے 7 برس اذان دی، کل قیامت کا دن ہوگا لوگ قبروں سے اٹھیں گے، ان 7 برس اذان دینے والے کو اللہ کہے گا یہ میرا بندہ دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ ہم نے مؤذن کو کیا عزت دے رکھی، ہم تو چپراسی سمجھتے ہیں۔ اس کی تو کتنی بڑی عزت ہے، وہ تو کل میدان محشر میں پتہ چلے گا۔ المؤذن اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، سب سے اونچی گردن والے مؤذن ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں نیتیں کرو انشاءاللہ نمازی بنیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ، قرآن پڑھیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کو، اس مجلس کو قبول فرمائے۔ دور دراز سے بہت سارے دوست احباب آئے ہوئے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جس طرح ہم یہاں بیٹھے اللہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہمت نہیں لوگ درود شریف پڑھے، نعت سماعت فرما۔
اس کا نبی اس کا نبی تیرا نبی میرا نبی، ہر ملک کا ہر قوم کا ہر فرد کا سب کا نبی، احمد بھی ہے قاسم بھی ہے حامد بھی ہے محمود بھی، ہادی بھی ہے مہدی بھی ہے شاہد بھی ہے مشہود بھی، حاشر بھی ہے عاقب بھی ہے مدثر و تحسین بھی، حامیم بھی طٰہٰ بھی ہے مزمل و یاسین بھی، ناصر بھی ہے منصور بھی، اول بھی ہے آخر بھی ہے، طیب بھی ہے صادق بھی ہے باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے، عالم بھی ہے معلوم بھی، حافظ بھی ہے کامل بھی ہے، امی بھی ہے اولا بھی ہے، ناصر بھی ہے عادل بھی ہے، مصباح ہے مامون ہے، جواد ہے وہ مجتبی، سید ہے وہ مدعو ہے وہ مرتضیٰ وہ مصطفیٰ، وہ رحمت للعالمین خیر البشر شاہ کرم، وہ شاہ دین شاہ زمن شاہ رسل شاہ مجبور کا لاچار کا کرنے مداوا آ گئے، کمزور کا نادار کا کرنے مداوا آ گئے، اب ہر طرف پھیلے گا حق، اب رنگ برے حق آ گئے، ملوانے رب سے سب کو اب پیغمبر حق آ گئے، لو رحمت کی گھٹا چھائی محمد مصطفیٰ آئے، بہار آئی بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے، بہار آئی بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے، عرب کی وادیاں میں کی گلی کوچے مہک اٹھے، عرب کی وادیاں میں کی گلی کوچے مہک اٹھے، گلوں نے تازگی پائی محمد مصطفیٰ آئے، لو رحمت کی گھٹا چھائی محمد مصطفیٰ آئے، بہار آئی بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے، ملائک حور و غلمان قافلہ آمینہ کے گھر، ملائک حور و غلمان قافلہ آمینہ کے گھر، زمین پر خلد اتر آئی محمد مصطفیٰ آئے، لو رحمت کی گھٹا چھائی محمد مصطفیٰ آئے، بہار آئی بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے، زمین مکہ و یثرب ہے استقبال میں مسرور، زمین مکہ و یثرب ہے استقبال میں مسرور، ہے ذرہ ذرہ زیبائی محمد مصطفیٰ آئے، لو رحمت کی گھٹا چھائی محمد مصطفیٰ آئے، بہار آئی بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے، گرے بت سر کے بل آتش کدا بھی ہو گیا ٹھنڈا، گرے بت سر کے بل آتش کدا بھی ہو گیا ٹھنڈا، صفے باطل بکھر آئی محمد مصطفیٰ آئے، لو رحمت کی
گٹا چھائی محمد مصطفیٰ بہار آئی بہار آئی محمد مصطفیٰ لو ختم الانبیاء بن کر امام الانبیاء بن کر لو ختم الانبیاء بن کر امام الانبیاء بن کر میرا ایمان ہے بھائی محمد مصطفیٰ لو رحمت کی گٹا چھائی محمد مصطفیٰ بہار آئی بہار آئی محمد مصطفیٰ بہت خوبصورت خوبصورت مسکینوں نہ گھبراؤ اے مظلوموں نہ گھبراؤ اے مسکینوں نہ گھبراؤ اے مظلوموں نہ گھبراؤ اب ہوگی سب کی سنوائی محمد مصطفیٰ لو رحمت کی گٹا چھائی محمد مصطفیٰ بہار آئی بہار آئی محمد مصطفیٰ ابو بکر عمر عثمان علی عباس ارقم ابو بکر عمر عثمان علی عباس ارقم ہوئے خوش سارے شہدائی محمد مصطفیٰ لو رحمت کی گٹا چھائی محمد مصطفیٰ بہار آئی بہار آئی محمد مصطفیٰ نہ ہوگی دفن زندہ بیٹیاں مائیں نہ تڑپیں گی نہ ہوگی دفن زندہ بیٹیاں مائیں نہ تڑپیں گی نہ اب آنسو بہا مائی محمد مصطفیٰ لو رحمت کی گٹا چھائی محمد مصطفیٰ بہار آئی بہار آئی محمد مصطفیٰ صدا گونجے گی اب صلی علیہ کی ہر طرف وصفہ صدا گونجے گی اب صلی علیہ کی اب ہر طرف وصفہ فلک سے یہ صدا آئی محمد مصطفیٰ لو رحمت کی گٹا چھائی محمد مصطفیٰ بہار آئی بہار آئی محمد مصطفیٰ بہار آئی بہار آئی محمد مصطفیٰ ماشاء اللہ فقیر بھائی بیتری والے کی طرف سے حضرت قاری صاحب کو 2000 روپے، آصف بھائی دیوان کی طرف سے 500 روپے، 200 روپے سہیل بھائی مومنیات، 500 سہیل بھائی مومنیات، 200 زبیر بھائی راجہ، یہ کسی کی توجہ ہے ورنہ میں تو بیمار ہوں، مجھے خود احساس نہیں ہو رہا ہے کہ میں یہ پڑھ سکا، مجھے گلے میں بھی تکلیف تھی، بخار بھی تھا، کمزوری بھی تھی۔ میاں بھائی احمد ور والا مانک پور، ان کی طرف سے کچھ ہدیہ موصول۔
پیسے زیادہ نہ دو، میرا ایمان بہت کمزور ہے. اے خدا 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 تو بڑا مہربان کہ میں بندہ عاصی تیرا تو میرا خدا ہے. میں بندہ عاصی تیرا تو میرا خدا ہے. میں بندہ عاصی تیرا تو میرا خدا ہے میری زبان اور تیری حمد و ثنا ہے. اے خدا 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 تو بڑا مہربان. بہت خوبصورت. سمجھ آئے تو زور سے آمین کہنا. کہ ساحل سے لگا دے تو میرا ٹوٹا سفینہ. ساحل سے لگا دے تو میرا ٹوٹا سفینہ. ساحل سے لگا دے تو میرا ٹوٹا سفینہ. دکھلا دے میری آنکھوں کو تو مکہ مدینہ. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا کہ ساحل سے لگا دے ساحل سے لگا دے تو میرا ٹوٹا سفینہ. ساحل سے لگا دے تو میرا ٹوٹا سفینہ. دکھلا دے میری آنکھوں کو تو مکہ مدینہ. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا تو بڑا مہربان. کہ ہم سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے. ہم سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے. ہم سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے. صابر ہم شاکر ہم ذاکر تو بنا دے. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا کہ ہم سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے. ہم سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے. حافظ ہم عالم ہم مفتی تو بنا دے. اے خدا 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 تو بڑا مہربان. آخری شب بہت خوبصورت. کسی نے تو میرے عشق کے انوار سے بھر دے. سینے کو میرے عشق کے انوار سے بھر دے. سینے کو میرے عشق کے انوار سے بھر دے. خواب میں ہمیں مولا محمد کو دکھا دے. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا کہ سینے کو میرے عشق کے انوار سے بھر دے. سینے کو میرے عشق کے انوار سے بھر دے. ظالم سے لڑوں مولا مجھے اتنا جگر دے. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا تو بڑا مہربان. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ایک صاحب کی طرف سے 1000 روپے عنایت کیے گئے. اللہ ان کے جان مال میں
خوب ترقی عطا فرمائے. اور بھی ایک صاحب کی طرف سے کچھ رقم موصل ہوئی. ابراہیم بھائی آدم ممنیات کی طرف سے 200 روپے. فیاض بھائی ہم بیٹا کی طرف سے کچھ موصل ہوئی. اور بھی محمد احمد آکو جی امبیٹا کی طرف سے ماکڑا. درود شریف پڑھیں. اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله فافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاپی ہے، مجرم ہے، رات کے اندھیریوں میں دین کے اجالوں میں گناہ کو گناہ جان کر گناہ کیے ہیں. یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معافی عطا فرما. یا اللہ تقوی کا نور عطا فرما. یا اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما. یا اللہ قرآن کا نور عطا فرما. یا اللہ سجدے کا سرور عطا فرما. یا اللہ اخلاص للہیت کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ نام و نمود ریاکاری واہ واہ سے سب سے پہلے میری پورے مجمع کی یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ اس مجمع میں جو جس لائن سے دکھی پریشان حال ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے آصف بھائی یا اللہ ان کے والد محترم یا اللہ تیرے دربار میں آ چکے ہیں. یا اللہ کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرما. یا اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما. یا اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما. سیئات کو اپنے فضل سے معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے پہلے تیرا عشق، تیری معرفت، تیری رضا، تیرا ڈر، تیرا خوف نصیب فرما. ہم سے کام وہ کرا جس سے تو راضی ہوتا ہو. یا اللہ ہمیں بچا ان سارے کاموں سے جس سے تو ناراض ہوتا ہو. شیطان اور نفس کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما. دور دراز سے اطراف و جوانب سے بہت سارے دوست احباب آئے ہوئے ہیں، سب کی حاضری منظور فرما. اللہ کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، صرف تیرے نبی کے عشق میں اتنا بڑا مجمع آیا ہے، صرف یا اللہ تیرے قرآن کی محبت میں آئے ہوئے ہیں. یا اللہ ان کی آمد کو قبول کر لے. یا اللہ کون کہاں سے کتنی عمر والے یا اللہ کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں. یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما. یا اللہ ان کے آنے کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.